عثمان نے سب کو ٹائٹ کیا، مہر تبدیل کر دی گئی، لیٹر پیڈ تبدیل کر دیا گیا، ساری چیزیں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ لوگوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا، کیا کریں؟ اب یہ ہمارے راستے کا کانٹا بن گیا، اس کو ہٹا دیا جائے۔ گھر کا محاصرہ کیا گیا، 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کس نے کیا بھائی؟ دنیا کہتی ہوں گی، مولوی کہتے ہوں گے، ملے کہتے ہوں گے رضی اللہ، لیکن میں اس کو رضی اللہ نہیں کہتا، لعنت اللہ کہتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے اس کو لعنت اللہ کہا ہے، ام المؤمنین بی بی عائشہ نے اس کو لعنت اللہ کہا ہے۔ نام اس کا مروان بن حکم، مروان بن حکم ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور نے شہر بدر کر دیا تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں ام المؤمنین فرماتے ہیں کہ حکم کی صلب میں بھی مروان تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم تجھ پر بھی لعنت، تیرے باپ پر بھی لعنت، تیرے صلب میں جو ہے اس پر بھی لعنت۔ اس کی پیدائش سے پہلے حضور نے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ اور ایک عجیب معاملہ ہوگا کہ حضور نے اس کو شہر سے باہر نکالا، کسی نے اس کو شہر کے اندر بلایا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کا سبب بننے والا مروان بن حکم داماد ہوتے ہوئے، داماد تھا، داماد ہوتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا ذمہ دار بنا۔ بہرحال جب آپ شہید ہوئے، لوگوں میں پھر انتخاب کی باری آئی، اب خلیفہ کس کو چنا جائے؟ لوگوں نے کہا اے علی، آپ سے زیادہ خلافت کا کوئی حقدار نہیں۔ جب میجورٹی مولا علی کی طرف آ گئی، مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بیٹھتا ہوں خلافت کا، خلافت کو اعزاز دیتا ہوں، میری بھی تشریف آوری۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے ہی خلیفہ راشد کی حیثیت سے خطبہ ارشاد فرمائے، ایک گروہ جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا تھا، وہ گروہ بغاوت کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ بغاوت فقط مولا علی کی بغاوت نہیں تھی، یہ حضور علیہ السلام کے فرمان کی بغاوت، حضور کے فرمان سے بغاوت کرنا تھا۔ حضور نے کہا تھا علیکم سنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو ماننا لازم ہے۔ وہ ایک گروہ سامنے سے اٹھا تھا، باغی ٹولہ جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے خلفاء راشدین، خلیفہ راشد کی بھی بغاوت کی، فرمان رسول کی بھی بغاوت کی، بے ادبی کی۔ اور بغاوت فقط بغاوت تک نہیں رہی، اپوزیشن پارٹی کانگریس بی جے پی نہیں تھے، یہ بغاوت عداوت کا شکل اختیار کر گئی، اور ایسی بغاوت اور ایسی عداوت کہ اب ممبروں سے علی کو برا بولنے لگے۔ یہاں لفظ سب کا استعمال کرتے ہیں تو بعض بولتے ہیں نیم مولوی خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، جان سے زیادہ عزیز ایمان ہوتی ہے، یعنی وہ نیم حکیموں سے زیادہ خطرناک نیم مولوی ہوتے ہیں۔ داڑھی پہنیں گے، رکھیں گے داڑھی، جبے پہنیں گے، صدریہ بھی ڈالیں گے، بڑے بڑے کلر کے امامے بھی باندھیں گے، لیکن اہل بیت کے دشمنوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام، اچھا جب وہ لوگ سب کر رہے تھے، یہاں حدیث کے جملے کو لے کر کہا کہ سب سے مراد تنقید کر رہے تھے، تنقید کر رہے تھے، تو ان حضرات کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم میں ذکر کیا، حدیث شریف ہے، روایت کرنے والے سعد ابن ابی وقاص ہے، عشرہ مبشرہ کے صحابی سعد ابن ابی وقاص، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہا کسی نے، نام نہیں لیتا، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا، آسانی سے ہر چیز نہیں ملتی بھائی، تھوڑی محنت کرنا پڑتا، سپون فیڈنگ بہت ہو گئی، سپون فیڈنگ کی وجہ یہی ریزن رہا جو آج ناسبیت اتنی پنپ رہی ہے۔ لوگ چبا چبا کے منہ میں ڈالے، خالی نگل جاؤ بولے، بس نگلتے ہیں، نہیں بھائی ہمارے فلاں بولے، ہمارے بزرگ بولے، ہمارے ابا بولے، ہمارے دادا بولے، ٹھیک ہے، ان کی باتوں میں رہ گئے۔ اہل بیت کی بات، رسول اللہ کی بات آ گئی تو ابا دادا سر پکڑ جتنے بھی دادا ہیں پورے بازو ہو جانا ہے۔ حضور علیہ السلام اہل بیت کی جب بات کرتے تو پھر یہ معیار دے کر گئے
بلکہ حدیث شریف یاد آئی، حضور نے فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان، اس انسان کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنی جان سے زیادہ، میری گھرانے سے اپنے گھرانے سے زیادہ، اور مجھ سے اپنی جان سے زیادہ اور میرے گھرانے سے اپنے گھرانے سے زیادہ محبت نہ کر لے، انسان کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال سب کا جملہ لوگوں نے تنقید کہا ہے، لیکن وہ عقل کے اندھے کو تنقید بھی کرنے کے لیے آیا ہے تو معلوم ہونا چاہیے تھا تنقید کس کی کر رہا ہے۔ جمعہ 8 دن ہوئے تھے اسلام میں داخل ہو کے، جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، جو مدینۃ العلم کا دروازہ کہلایا، علی کو جس کے رسول نے ایسے علم دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوک دیا کرتی ہے، اس کی تنقید کرنے کے لیے آ گیا بے غیرت۔ برادران عزیز، سب کا جملہ تنقید لیتے ہیں لوگ، لیکن ان کو بتاؤں کہ سعد بن ابی وقاص کو کیا کہا گیا تھا؟ اے سعد، وجہ کیا ہے؟ تم جمعہ کے خطبے دیتے تو ہیں لیکن علی پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ علی پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں علی پر کیسے لعنت کر سکتا ہوں جبکہ میرے سامنے ان کی 3 ایسی فضیلتیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو مجھے 100 سرخ ہونٹوں سے زیادہ بھاری تھے۔ ایک تو یہ کہ حضور نے ان کے لیے فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثل میرے لیے ویسے ہی ہے جیسی ہارون کے لیے موسیٰ کے لیے ہارون کی، الا لا نبی بعد، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری فضیلت یہ کہ خیبر کے وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ دوسری۔ اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی یہ دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ تو کہا سامنے سے ٹھیک ہے علی کی بات نہیں کرتے تو نام مت لو، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ جملے حدیث میں آئے ہیں لعن اللہ علی ابی تراب، ابو تراب پہ لعنت۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ نہیں، ابو تراب یہ تو مولا علی کو سب سے پسندیدہ کنیت تھی، یہ میں نہیں کر سکتا۔ بس اتنا کہنے پر حضرت سعد بن ابی وقاص کو گورنرشپ سے ہٹا دیا، بس اتنا کہنے پر کہ میں لعنت نہیں کرتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بہرحال وہ باغی ٹولے نے بغاوت نہیں کی، فقط عداوت کی، اور ایسی عداوت کی کہ ممبروں سے گالیاں بھی بکائے۔ ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک شخص کو پاتے ہیں جو ملک شام سے آیا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ملک شام میں رسول کو گالی دی جاتی ہے، معاذ اللہ۔ وہ شخص پریشان ہوا، کہا یا رسول اللہ کو گالی کون دے گا؟ کہا کہ خدا کی قسم میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ برادران عزیز، یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے تو یہ جملے کہے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پھر بغاوت شروع ہوئی، ایسی بغاوت کہ جنگ کے حالات کو بیدار کر دیا گیا، اور حالات کس قدر بیدار ہوئے کہ جنگ شروع ہونے کو تھی، مولا علی نے کہا کہ نہیں، مدینے میں یہ معاملہ ہونے نہیں دوں گا، اپنا دار الخلافہ کوفہ میں تبدیل منتقل کر لیتا ہوں۔ کوفہ میں وہاں پر شفٹ کر لیا گیا، وہاں پر پھر 3 جنگیں ہوتی ہے مولا علی کے دور میں۔ ایک تھی جنگ جمل، سب سے پہلے جنگ نہروان خارجیوں سے ہوئی تھی، پھر ہوئی جنگ جمل، اس میں بھی ایک باغی ٹولے نے ام المؤمنین کو بھڑکایا تھا۔ پھر بعد میں ام المؤمنین جب اس بات کی حقیقت سے واقف ہوئے تو کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی علی کے خلاف جا کر۔ تیسری جنگ صفین، یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہوئی تھی۔ یہ وہی وقت تھا کہ جس میں نیزے پر قرآن کو اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ جنگ چل رہی ہے، یہاں سے بھی مسلمان شہید، وہاں سے بھی مسلمان شہید، کلمہ پڑھنے والے شہید ہو رہے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ یہ کیا مسلمانوں کا خون بہتا ہے، کام یہ کرتے ہیں چلے جاتا ہوں خیمے کے پاس،
بلائیں گے 1 to 1 فیصلہ ہو جائے گا. گھوڑا دوڑا کر پہنچے مولا علی خیمے کے پاس. اندر 2 تشریف رکھتے. ایک کا نام معاویہ ابن ابی سفیان، دوسرے کا نام عمر ابن عاص. عمر ابن عاص اس کی بھی کوئی آتی ہے آگے. بہرحال مولا علی خیمے کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ معاویہ باہر آ جاؤ، یہ مسلمان ایک دوسرے کو مار کر مر رہے ہیں، تمہیں مجھ سے اعتراض ہے، آ جاؤ مقابلہ کر لو. دونوں لڑیں گے، جو گیا گیا، جو بچا وہ حکومت کر لے. جب یہ جملہ سنا عمر ابن عاص نے کہا کہ جاؤ آگے، اچھا موقع ہے، جاؤ علی سے مقابلہ کر لو، مقابلہ کر لو، جیت جاؤ، پھر خلافت تمہیں مل جائے گی. معاویہ ابن ابی سفیان نے کہا کہ پاگل ہے، علی کی شجاعت سنی، علی کے سامنے کوئی گیا تو زندہ واپس آیا، تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے علی کے سامنے بھیجے، مجھے قتل کروا دے اور خود حکومت کرنا چاہتا ہے. یہ کہنے کے بعد کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ارے موت گھر پر آ گئی جناب، دروازے پر، گردن پر موت ہے، کیا کریں؟ نیزے کو لیا گیا، قرآن میں چبا دیا. اندر سے ہمت بھی نہیں ہو رہی ہاتھ باہر ڈالنے کی، نیزہ لمبا ہوتا، نیزے کے اندر سے لے کر سب باہر نکال دیا. کہا کہ نہیں 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 نہیں، فیصلہ جو بھی ہوگا، ان الحکم الا للہ، اللہ کی قرآن کے مطابق حکم ہوگا، جنگ روک دی جائے گی، ختم. جنگ روک دی گئی. بہرحال یہاں پر تو کامیابی نہیں ملی. پھر اس کے بعد وہ باغی ٹولے نے سازشیں کی کہ مولا علی کو قتل کروا دیا جائے، یہاں تک کہ مولا علی کو قتل کروا دیا گیا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم شہید ہو گئے. جب وقت شہادت قریب آیا تو لوگوں نے آ کر کہا کہ اے امام، آپ کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ خلیفہ کو آپ نامزد کر دیجئے. مولا علی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کرتا، امت کے حوالے یہ دیتا ہوں، امت اس کو جس کسی کو مناسب سمجھتی ہے ان کو منتخب کر لے. مولا کی شہادت ہوئی، لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ کو خلیفہ راشد کے طور پر قبول کیا، خلیفہ راشد کے طور پر منتخب کیا. کہا کہ اے امام، آپ خلافت کی مسند کو زینت دیجئے. امام حسن علیہ السلام خلیفہ راشد کی حیثیت سے 6 ماہ تک آپ نے خلافت کی. 12.5 سال حضرت عثمان نے کی، 4.5 سال پھر حضرت مولا علی کی خلافت کا پیریڈ تھا، پھر 6 ماہ حضرت امام حسن نے خلافت کی. اور حضور کا وہ فرمان یہاں پر مکمل ہوا. کہا کہ میرے بعد منہاج النبوہ پر قائم ہونے والی خلافت 30 سال تک رہے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ظالمانہ بادشاہت کا آغاز ہوگا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلیفہ راشد کے طور پر، اب تھوڑی حساس ٹاپک چل رہی ہے، توجہ سے سن لیجئے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلیفہ راشد کی حیثیت سے خلافت کے سارے امور کو انجام دے رہے ہیں. اور اس دور میں وہ جو ٹولہ تھا دشمنان اہل بیت کا، اہل بیت سے عداوت میں پھر آگے بڑھ چڑھ کر آنے لگے. پھر یہ ہوا کہ امام حسن پر حملہ کرنے کے لیے 40,000 افراد کے لشکر کو تیار کر لیا گیا. یہ غیر مسلم نہیں تھے، وہ 40,000 کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تھے، زبان سے پڑھنے والے. 40,000 افراد کو امام حسن کے خلاف جنگ کے لیے تیار کر لیا گیا. امام حسن نے کہا کہ ارے سرکار کا شہر ہے، یہ شہر کی حرمت کو میں پامال ہونے نہیں دیتا. کیا چاہیے یہ لوگوں کو؟ حکومت کرنا چاہتے ہیں، ٹھکرا دیا تخت کو، خلافت کی. جب 30 سال ہو گئے، وہ بادشاہت کا وقت شروع ہونے کو تھا، امام نے کہا کہ یہ بادشاہت میں ٹھکرا دیا، خیرات دے دی، کر لو. یہ رشید نے وہی کہا، ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیب، وہ ذات پاک صرف امام حسن کی ہے. امام حسن نے کہا کہ ٹھیک ہے، حکومت کرنا چاہے کر لو، یہ لڑائی جھگڑے قتل جنگ میں کوئی لیکن ہاں اتنی بڑی جب باتیں ہو رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق خلافت ہوگی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو میں صلح نامہ دیتا ہوں. اچھا صلح کرے تھے
صلح کہاں سے ہوئی تھی؟ امام حسن کی طرف سے پہل ہوئی تھی. سامنے والا ٹولہ تو دشمنی کرنے آیا تھا، جنگ کرنے آیا تھا، قتل کرنے آیا تھا. امام حسن نے وہ شہر کی حرمت کو پامال نہ ہونے دینے کے لیے صلح کا پیغام آگے بڑھایا. کہا کہ ٹھیک ہے، کر لو جو کرنا ہے، حکومت کرنا چاہتے کر لو، لیکن کچھ شرائط ہے. بعض نے لکھا 4، بعض نے لکھا 5، بعض نے لکھا 11 شرائط لکھی. سب سے کم جو تھی وہ آپ کے سامنے ہے. کہا کہ شرائط ہے کچھ. پہلی شرط یہ کہ آپ کی جو بھی حکومت رہے گی وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق ہوگی اور خلفائے راشدین کی طرز پر ہوگا. دوسری شرط، اہل بیت رسول کا جو وظیفہ مقرر تھا، جو وظیفہ مقرر ہے وہ وظیفہ نہیں روکا جائے گا، اس کو بحال رکھے گا. قرآن کا حکم ہے وہ وظیفہ بحال رہے گا. تیسری شرط، میرے بابا کو جو ممبروں پر گالیاں دیتے ہو وہ روک دیا جائے گا. چوتھی بات، کہا اپنی حکومت میں عدل و انصاف کو قائم رکھنا، ظلم کے ساتھ کام نہیں لینا. پانچویں چیز، مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پہ نہیں بٹھانا، یہ چیز امت کے حوالے کر دینا، وہ جس کو چاہے چن لیں. یہ 5 شرائط تھی، پیش کیا گیا، عطا کیے. خلاف وہ شرائط، صلح کی جو شرائط تھی وہ رکھ کر اس کے سامنے بھیجی گئی. دیکھ کر کہا ہاں منظور ہے، ہم تو یہی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، ایکسپٹڈ. امام حسن نے کہا کر لو. اب یہاں پر یہ بد کردار صورتہ بھی ایسے ہے جس کو دیکھ کر کوئی ایک جانور یاد آ جائے. کہتے ہیں کہ امام حسن نے امیر شام کی بیعت کر لی. عجیب حیرت ہوئی اس بات پر. کہا کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے مرید اور خلیفہ ہے، حضرت عمر حضرت ابو بکر کے مرید اور خلیفہ ہے، حضرت عثمان حضرت عمر کے مرید اور خلیفہ ہے، حضرت مولا علی حضرت عثمان کے مرید اور خلیفہ ہے، امام حسن مولا علی کے مرید اور خلیفہ ہے، اور پھر جناب امام حسن کے مرید اور خلیفہ ہے تھے. پھر اس کے بعد جب صلح کر دیے تو یہاں امام حسن بیعت کر لیے، اب انہوں مرید ہو گئے. بات بھی ایسی کی جائے جو عقل میں آئے. کتے کو بھی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا، اس کا بھی اتنی عقل ہوتی. یہ عقل کے پیدل انسان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے بیعت کی. بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی، حکومت دی، حکومت دی، بیعت نہیں کی. کیونکہ اس دور میں یہ چیز نہیں چلتی تھی کہ آپ خلیفہ بن گئے تو ہاں ہم خلیفہ مانیں گے. خلافت کا پیریڈ 30 سال پہ ختم ہو گیا تو مانو نہ تو مانو، بادشاہ تو نے بن گیا تھا. بیعت نہیں کی، حکومت دی، کر لو بادشاہت، جاؤ. اب جب بادشاہت کرنے کی باری آئی تو کیا کرے؟ دنیا پوری چھپا دی اس کو. دنیا کو یاد نہیں ہے. امام احمد نے اس کو کتاب کف لسان، یہ باتوں پہ بات نہیں کرنا، وہ مشاجرات ہے صحابہ کے. کیوں نہیں کرنا؟ اگر نہیں کرنا تھا تو امام بخاری کیوں لکھے تھے؟ امام مسلم کیوں لکھے؟ نہیں بولنا تھا تو وہیں دفن کر دینا تھا. امام احمد بن حنبل کیوں لکھے؟ وہیں پر دفن کر دینا تھا. کیا ضرورت تھی امام احمد بن حنبل کو یہ حدیث لکھنے کی کہ کسی کے گھر میں شراب پی جاتی تھی، کسی کے گھر میں ریشم پہنا جاتا تھا، کسی کے گھر میں سونا پہنا جاتا تھا، کوئی مرد یہاں پر سود خوری کا کام کر رہا تھا، کوئی عورتوں کا شوقین تھا. یہ کیا ضرورت تھی نام کے ساتھ ظاہر کرنے کی؟ ٹھیک ہے، حالات ایسے آئے، ایسی ظالمانہ حکومت تھی. جیسے ہی حکومت پہ آئے، ان کا طریقہ تھا بنو امیہ کے لوگوں کا، جب بادشاہ بنتے تو باہر نکل کر بالکنی میں ٹھہر کر بادشاہ سلامت کا چلتا پیغام، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول اور خلفائے راشدین کی طرز پر ہوگا، اور اس کے بعد حاکم وقت کی عقل کے حساب سے ہوگا.
جو کوئی اس فیصلے کو نہ مانے گا جملہ نہیں کہتے تھے، تلوار نکال کے لہرا دے گا، سمجھ جاؤ ہمارے خلاف گئے گردن الگ، ڈر کے ساتھ ظلم کے ساتھ حکومت چلتی رہی۔ جمعہ کی نماز جمعے کے دن پڑھتے خطبے کے ساتھ، چار شنبے کے دن ہونا شروع ہو گئی، چار شنبے کو ہونا شروع ہو گئی۔ حدیث کے کتابوں میں ہے کہ سارے لوگ پڑھتے، اچھا نہیں پڑھنے والوں ہے وہ بھی طبقہ ہے، سرٹیفکیٹس ہے، عالم، فاضل، مولوی، کامل، کامل کچھ مفتی بولتے ہیں، سرٹیفکیٹس ہے۔ بعض حضرات کے پاس درس بخاری ہوتا، درس بخاری مکمل کر لیے، سندہ بھی ہے، بخاری میں کتنے حدیثیں ہیں، 2 مہینے 2.5 مہینے میں بخاری شریف کمپلیٹ۔ حافظ تراویح کی نماز میں جتنی تیز رفتار سے قرآن پڑھتے اتنی اس سے تیز رفتار میں یہ لوگ حدیث پڑھ دیتے، ایک ایک باب کی ایک ایک حدیث ختم، باب ہو گیا یہ پڑھ لینا، دوسرا باب ہو گیا پڑھ لینا، تیسرا باب پڑھ لینا، ایک پڑھنا ختم، چھوڑ دیتے حدیث۔ تو اس لیے نہیں معلوم، ہمارے ایک ساتھی تھے ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں بولے کہ میں عالم تک آ گیا، فاضل بھی ہو گیا، بولے عالم تک آ گیا، میرے کو یہ معلوم ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں، یہ حال ہو گیا پڑھے لکھے لوگوں کو، ایسا ان کو بتائے نہیں۔